طارق گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 1000 سے زائد مختلف موضوعات پر علماء اکرام کی بصیرت افروز تقاریر، قراء اعظام کی آواز میں تلاوت کلام پاک، نعتوں اور دلچسپ مناظروں کے آڈیو اور ویڈیو کیسٹس دستیاب ہیں۔ پوٹوہاری اشعار، قوالیوں کی کیسٹ اور اس کے علاوہ قاری محمد اشرف سیالوی کی کیسٹیں پورے UK میں صرف ہمارے ہاں ملیں گی۔ طارق گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 10 کارلائل روڈ، نزد حنفیہ مسجد، بریڈ فورڈ 8۔ ٹیلیفون 480327 اور 775721۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حرامین میں سے ایک فرمان ذیشان کے عنوان پر ایسا ایمان افروز بیان سماعت فرما رہے تھے جس سے دنیا اور آخرت دونوں میں انسان شادکام، بامراد، بامقام ہو کر اپنے اللہ اور اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور قبولیت کی سند لے سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے محترم وزیر اعظم صاحب کا تشریف فرما اور زمانے سے انتظار کرتا ہے۔ اس دفعہ نیوز بری ملاقات میں جس پیار اور جس محبت سے انہوں نے مجھے اپنے شہر میں آنے کی دعوت دی ہے، میں اس کی کسی صورت بھی ترتیب نہ کر سکتا۔ ترتیب ویسے کہ عادت نہیں کرنے کی، معذرت کر کے جان چھڑا لینا آسان ہی ہوتا ہے، لیکن سچ بات یہ ہے کہ آپ سب کا پیار مجھے یہاں، ان کا اصرار اور آپ احباب کا پیار، گوناگوں مصروفیات کے باوجود میں حاضر ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری نیکیوں میں آپ کی وجہ سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اور صحیح گل ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں، میں جانتا کہ ایک دو زینے نیچے اتر آیا ہوں تاکہ سادی پنجابی میں ہی گفتگو۔ کوئی انسان ایسا نہیں، مرداں وچوں، عورتاں وچوں، تابے داراں وچوں، باغیاں وچوں، نیکوکاراں وچوں اور بدکاراں وچوں کوئی ایسا نہیں جس کے 3 دوست نہیں۔ ہر عورت کے 3 دوست، ہر مرد کے 3 دوست۔ عورت جوان ہوئے تاں 3 دوست، بڈھی ہو جائے تم بھی دوست رہے، مرد نے بھی 3 پویا، بادشاہ ہوئے تم بھی دوست رہے، جے گداگر ہوئے تم بھی 3 دوست، جے جوان ہوئے تم بھی، جے کھٹ اتے لیٹے ہوئے تم بھی دوست 3۔ اس تو بغیر نہ گزارا، نہ چارہ، نہ سہارا اور نہ کوئی کنارہ۔ 3 دوست کیڑے کیڑے بلا ذہن پیچھے رکھو، جن دوست میرے بھی ہیں، تو بھی کوئی نہ کوئی دوست بنایا ہے۔ سوچو تو صحیح کتنے دوست ہیں تو ساڑھے بے شمار دوستوں جو میں 3 ہی ذہن چ رکھے، تو ساڑھے بھی دوست 3 نہیں ہیں۔ اور میرا خیال ہے، بلکہ یقین ہے کہ تم سوچ لیا جی میں کیڑے کیڑے، اور اگر تم نہیں سوچیا تو اسی طرح خاموش رہے ہو تو پھر مجھے یقین ہو جائے گا واقعی کسی کامیاب نہیں ہوئے، پھر میں بیان کرنا شروع کر دیا۔ 3 دوست۔ پہلا دوست، جب تک
زندگی ہے صحت ہے وجود ایک قوت ہے وہ ساتھ دیتا ہے دوسرا دوست اکھاں بند ہو جان روح تے جسم کی درمیان جدائی ہو جائے اکھ بند ہونے تک پہلا دوست نال 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 رہتا ہے اور دوسرا دوست اکھ بند ہونے تو لے کے قبر بند ہونے تک نال رہتا ہے اور تیسرا دوست قبر تو لے کے حشر تک نال رہتا ہے یہ طرح پہلا دوست یہ مال دولت دنیا کا ساز و سامان یہ جب تک صحت ہے نال نال جب تک ہوش ہے نال نال ہے بندہ بے ہوش ہوئے تو بھی یہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے بندہ بازو اکھاں وجود جواب دے جاوے تب بھی یہ ساتھ چھوڑ جاتا ہے اور بہت واقعہ ہوئے تو ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ بندے دی اپنے ہاتھ نال کمائی ہوئی ہوئی دولت ہے جب تک اختیار ہے استعمال کرو یہ دوست ہے تھوڑا اور اس سے واسطے تو ساری زندگی لگ گئی مگر ایسا بے وفا دوست کہ زندگی کے 70 سال اس کی کمائی وچ لگ گئے اور جدوں تسی تھوڑے جے پریشان ہوئے اس نے دوستی توڑ دی اور پھر ایسا بے وفا دوست کہ 70 سال کما کے اس نے جیب وچ رکھے یہ دوسرے آدمی کا ہاتھ جیب وچ پہ جائے تو اس نال کھل جاتا کیسا بے وفا دوست ہے سو جاؤ تو پیرا نہیں کرتا بے ہوش ہو جاؤ تو سنگت نہیں کرتا اور دوجا اگر نال آ کے غالب ہو جائے تو اس نال ڈر پہلے تھوڑے نال نہیں رہتا اور یہی وہ بے وفا دوست ہے کہ جس ہوتے دنیا دار نے ساری زندگی قربان کی تھی اور اگوں وفا دے بجائے بے وفائی کا ثبوت دے تھوڑی وفاداری دی بھی انتہا ہو گئی کہ نہ دن دیکھا نہ رات نہ فجر دیکھی نہ اثر نہ گرمی دیکھی نہ سردی نہ بارش دیکھی نہ دھوپ نہ جھڑ دیکھے نہ بارش نہ برف رات دن کمائی تھوڑی بھی وفا دی حد ہو گئی نہ نماز رکھ نہ نماز پڑھی نہ روزہ نہ حج دیتا نہ حج ادا کیتا نہ زکات دیتی وفا ہی وفا ہے اور کیا خوبصورت وفا ہے لیکن اس کی بھی بے وفائی دی بھی انتہا ہو گئی برفاں میں بار کھول بر کھلو کے کما کما کے جیل دوے دات پیا کرتا اور تعجب ہے اس کی بے وفائی پر اور خراج تحسین ہے آپ کی وفا کتنی وفادار قوم ہے ایک دفعہ بھی کبھی کسی سوچیا کہ اتنے بے وفا دوست نہ ایڈی وفاداری کرنے کی ضرورت ہے بوقت ضرورت بوقت حاجت اور بوقت اور بقدر ضرورت وفا کرو اندازے تو بڑھ کے وفا کہ فرائض گئے نوافل گئے واجبات گئے احکام خدا بندی گئے فرمان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ گئے اور آپ کی وفا میں فرق نہیں آیا تعجب ہے یارو اس وفا پر بھی چلو اس دوست کو رکھو سینے دے نال ہی لگا کے لیکن دوسرا دوست ماں ہے باپ ہے بھائی ہے بیٹا ہے بیٹی ہے بیوی ہے چچا ہے ماما ماموں ہے دوست ہے پڑوسی ہے قبیلہ ہے قوم ہے یہ سب دوست ہے لیکن آنکھ بند ہوئی قبر تک نال جان گے جب تک آنکھ کھلی نال مدد کرن گے آنکھ بند ہوئی پھر ہی مدد کرن گے کپڑے اتارن گے کڑی اتارن گے انگوٹھی اتارن گے ٹوپی اتارن گے شلوار اتار دیں گے قمیض اتار دیں گے چھوڑنا ہونا ککھ نہیں اور جب تک اندر خاموش لیٹے ہو انہوں نے آنسو بہانے اور جب نکلے ہو اندر انہوں نے تقسیم شروع کر دینی یہ بھی توڑے دوست قبر تک ساتھ 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 اس دوست نے توڑی دوستی نبھائی جب قبر دے اندر رکھیا تو سارے دوست تے مٹی پاندن اس پاسے تک شاید رواج ہوئے یا نہیں مگر دیگر ملکہ میں یہ رواج ہے کہ تھوڑی تھوڑی مٹی چلو بھر مٹی ایک بھوک ایک لب یہی آپ جو نا
یہ دو ہاتھ جوڑ جانے کی آدھنے ایک ہوئے تھے چپا دے کے بھوک آ دے ایک بھوک ایک چپا مٹی ایک بھوک مٹی اور ایک آپ سمجھتے ہیں میں آپ کے لیے آسان کر دوں اس کو یہ مٹی قبر سے ڈال دے کیا ہویا کیا بھائی یہ دوست تمہارا چلتا پھرتا سی سینے لاتے سو خوشبو لگا کے چلتا سی تے محبت نال کھڑے ہو جاتے سی اور جب اس نے گھر دسترخوان بچھایا تسی دسترخوان بچھایا مان گیا کیتا قبر ہی لیٹ گیا تو تسا یہی وفا سمجھی کہ ایک بھوک ایک لک مٹی وہ منہ تے سٹ دی وہ سینے تے ایک چلو بھر مٹی وہ سینے تے ڈال دینا آپ کے دوستی ادا ہو گیا یہی دوستی ہے آپ تختے پڑ گئے بٹے رکھے تختہ رکھیا مٹی پائی قبر درست کی تھی دعا ہو گئی کچھ بیٹھ گئے کوئی چلے گئے جس نو دوستی زندگی وچ جتنی میسر آئی ہے وہ مٹی دی ٹیری کن اتنی دیر ٹھہر سکیا جتنی کم نسبت دوستی محبت اتنا قیام کم اور جتنی زیادہ اتنا قیام زیادہ اور انہاں جو بعض خاموش تصویر غم بن کے بیٹھے رہے اور بعض اللہ دی کلام پڑھ پڑھ کے اپنے دوستی دا حق ادا کرنے واسطے مغفرت تے تھال پیدا چلا گیا سورہ اخلاص پڑھی سورہ فاتحہ پڑھی دیگر سورتاں پڑھیاں اللہ کو اپنی سوغات بھیجی خدا نے قبول فرمایا مغفرت تے تھال بن کے قبر تے اترنا شروع ہو گئے آپ بولو جس دوست واسطے تساں نے ساری زندگی قربان کی تھی اور تہاڈے جیب وچ رقم جمع ہو گئی 5 ارب روپیہ اور موت سر تے کھڑی ہو گئی تسی اپنی ساریاں کوٹھیاں ساریاں کاراں سارے بنگلے سارے گھر دا زیور 5 ارب روپیہ اور جتنیاں زمیناں ہیں سب کٹھیاں کر کے اللہ دی بارگاہ وچ پیش کرو کہ اللہ کریم سب تو واپس لے لے میں صرف 10 دن دی مہلت عطا کر کیا خیال ہے 10 دن دی زندگی اپنے سارے احساسے نال خرید لو گے نہیں خرید سکو گے تو وہ دولت کہ جو سارے 70 سال تو ساں کمائی اتنی بے وقت دوست اتنا بے وقت دولت کہ 70 سال کماؤ تو 70 گھنٹے بھی اس دولت کو موڑنا کمائے جان 3 گھنٹے نہ خرید سکو اپنی اس دولت تو جس کے لیے سب کچھ گوا بیٹھے اگر وہی واپس دینی پڑے تو سنو 2 دن کی زندگی ہاتھ نہ آوے اور دوسرا دوست ٹھیک ہے قبر میں پیسہ نہیں جانتا جیندے جاگتے کیا تھوڑا ایک ہی حق ہے کپڑے اتارو انسیلا کپڑا جسم نہ لپیٹو غسل کر کے کندھے تے اٹھاؤ 4 تکبیراں پڑھ کے 2 آنسو بہا کے اللہ اکبر کہہ کے خطیب و امام و صوفی و پیشوا کو دعا کروا کے ایمان والے دعا کرا کے قبر میں اتار کے لوٹ آؤ حق ادا ہو گیا ارے 70 سال کٹھے رہے ہو اپنے باپ نو کہو قبر پہلی رات تہاڈے نال گزاری بیوی نو کہو ماں نو کہو بیٹی نو کہو جس اولاد سے تسی سب کچھ کر رہے ہو کہو ان کو میری قبر کے اندر ایک رات نہیں گزارتے تو کم از کم خیمہ لگا کے کم از کم میری قبر سے باہر اتھی بہ کے قرآن پڑھو کوئی تیار نہیں ہے معلوم ہوا کہ یہ دوست بھی اوکھے ویلے بھی حق کے دوستی ادا نہیں کر سکے تیسرا دوست تختے رکھے مٹی ڈالی لوگ پلٹ کے چلے آئے اس وقت انسان دے 2 دوست جڑے قبر پیش آمدے 2 نے ایک نیکی اور دوسرا برائی دا بدلہ بھی حشر تک ملتا ہے اور نیکی دا بدلہ بھی حشر تک ملتا ہے اپنے اپنے دوست سنبھالو ہر وہ بندہ کہ جو گناہگار ہے کافر ہے مشرک ہے بے دین ہے دیندار ہے تقویدار ہے متقی ہے پرہیزگار ہے بدکار ناہنجار ہے مکار عیار ہے گستاخ بے ادب ہے بے نماز اور بے خوف ہے یہ بندہ قبر بھی جاوے اور دعوے دار بھی قبر بھی جاوے نیکیاں نال جان گیاں گناہ نال جائے گا
اور ہر گناہگار اور ہر نیک نو قبر دے اندر اس نیکی اور اس برائی دا بدلہ ہمیشہ جاری رکھن واسطے اجے فیصلہ صادر ہون تو پہلا اگلی منزل دکھان واسطے فرشتے آ گئے. فرشتے آ گئے. ماں چلی گئی، باپ چلا گیا، بیوی چلی گئی، بچے چلے گئے، بیٹی چلی گئی، رشتہ دار چلے گئے، دوست ساتھی چلے گئے، فرشتے اتر آئے، سب بھاگ گئے. فرشتے آئے، اس کے بٹھایا. جو ہی وہ شخص بیٹھا قبر والے نو نئی روح دے کے بٹھا کے گفتگو شروع نہیں ہوئی. مدینہ پاک چو کملی والے قبر ہی تشریف لے. جو ہی وہ بیٹھا مشرک ہے تو نبی پاک تشریف لے آئے، گستاخ ہے تو نبی پاک تشریف لے آئے، اور ساری عمر درود پاک صلاۃ و سلام پڑھتا رہا تاں بھی نبی پاک قبری تشریف لے آئے. سوال یہ ہے کہ اوکھے ویلے دے دکھ ونڈن والے بے عیب اور بے مثل محبوب اور محبوب اصل گل یہ کہ اپنا نام لین والے نو تے قبر وچ دیدار کرانا تے حق بندا ہے. جنہاں ساری عمر توہین کیتی انہاں نو قبر وچ دیدار کرانا کی معنی دار ہے؟ اوتھے کیوں آئے ہو تسی؟ دنیا بھی تقاضا ہے. مرن تو بعد تو رسالت کا پیغام ختم، مرن تو بعد تو نبوت تے فیضان دے سلسلے اسلام دی قبولیت کے عنوان پر ختم. وہ تو قبر میں چلا گیا، تو اس کا نبوت نال رسالت نال کیا واسطہ رہ گیا؟ پھر کیوں تشریف لائے؟ تو جواب ہے کہ اپنے نو تے مصیبت چ بچا کے انہاں دی دکھ نو سکھ بنانا میری ذمہ داری ہے. قبر دے اندھیرے نو اجالے بخشنا یہ میری ذمہ داری ہے. تو پھر جو نہیں مانتے انہاں دی قبر تشریف جانا کیا حکمت ہے؟ تو ارشاد ہے کہ صرف یہ دکھانا ہے بے وفا تم تھے میں. قبر دیاں کالیاں راتاں تک میں پہنچیا اور صرف یہ دکھانے آیا کہ ایک دفعہ بھی زندگی چ مان لیندے تو اج اس اوکھے ویلے میرا ہی کرم تہاڈے واسطے پناہ بن گیا. سبحان اللہ. معلوم ہوا کہ پیسہ بھی ضروری ہے، ماں باپ بھی ضروری ہے، ماں باپ واسطے اولاد بھی ضروری ہے، اور قبر دے دوست دے سچی دوستی دی رفاقت بھی ضروری ہے. پیسے بغیر بھی گزارا نہیں، ماں باپ اور اولاد تو بغیر بھی گزارا نہیں، اور قبر چ نیکیاں اور سرکار دو عالم قاسم الخیرات انہاں دے سہارے تو بغیر بھی قبر چ کوئی گزارا نہیں. لہذا ذکر، فکر، عبادت، بندگی یہ ساری چیزاں زندگی واسطے، یہ سب چیزیں زندگی واسطے، اور زندگی اللہ واسطے. نماز 4 رکعت نماز اللہ واسطے. یہ اللہ واسطے خدا کو کیا فائدہ پہنچا ہے؟ یہ روزہ کس واسطے؟ یہ اللہ واسطے ہے. یہ حج طواف کرو تھے اللہ واسطے، صفا مروہ دوڑنا یہ نیت اللہ واسطے، یہ روزے اللہ واسطے، یہ کلمہ یہ تلاوت قرآن کی ایک چیز ہے اللہ واسطے. میں پوچھنا جو کچھ تسی خدا واسطے کر رہے ہو یہ خدا کا فائدہ کیا ہے اس میں؟ میرا اپنا خیال ہے، علمی گل نہیں، میں اپنی گل کرنا. ہر بندہ لالچی ہے، تسی تے خیر سنیا راجے والے لالچی نہیں ہے. لالچی تو نہیں ہونا؟ نہیں جی بالکل ہی نہیں. میں پہلے میں کہنا اتنے لالچ ہے ہی نہیں، اور میں کہنا میں کچھ تھوڑا جا میں لالچی ہوں، اور میں اپنا لالچ بیان کر لگا. تسی بھی انشاءاللہ اپنی گل موڑ سو، تسی بھی لالچ ہے اعلان کرو بھی لالچی. میں پوچھتا ہوں کہ میں تو خود لالچی ہوں، تسی نہیں ہو لالچی؟ کیا خدا دی محبت نہیں چاہتے سی؟ لالچ نہیں ہے اللہ دی محبت کا، جنت کا لالچ نہیں ہے، عزت کا لالچ نہیں، نبی پاک کو راضی کرنے کا لالچ نہیں ہے. تو بولو تسی لالچی ہو کہ نہیں؟ ہے ہی لالچی ہے. سنی تو ہے ہی لالچی ہے کہ نہیں؟ اللہ ناراض نہ ہو جائے، نبی پاک خفا نہ ہو جائے، یہ بے ادبی نہ ہو جائے، وہ احکام ضائع نہ ہو جائے.
ادھر بے ادبی نہ ہو جائے، کسی کا دل نہ دکھ جائے، قبر اندھیری نہ ہو جائے، پل صراط پر گزرنا مشکل نہ ہو جائے، آقا دو عالم راضی ہونے میں، ہم پر راضی ہونے میں کوئی کمی نہ رہے، یہ سب لالچ ہی لالچ، اور یہ لالچ عاشقاں نوں ہوندا ہے، بے ادباں نوں لالچ کی لوڑ نہ کرنی جے بے ادبی ہے۔ میں لالچ کی گل کراں، یہ نماز اساں خدا نال ایڈا پیار تے خیر ہو گئی یا نہ ہوئے، لیکن اپنے نال بہت یہ گل تھوڑی جی میں اوکھی کرن لگا۔ ایک صاحب ادراک بندہ، درمیانے درجے دا، پڑھیا لکھا بندہ، اپنے پیر کو بیعت ہویا، ایک شیخ تو بیعت ہویا تو پوچھنے لگے کہ جناب کوئی وظیفہ دسو، تو فرمایا اللہ نو اپنے کو گھٹ نہ سمجھی، بس یہی وظیفہ، اللہ نو اپنے کو گھٹ نہ سمجھی، استغفر اللہ ولا قوت، فرمایا یہ بات نہیں گلا جڑی میں گل کیتی ہے ذہن چ رکھنی، جناب استغفر اللہ ربی من کل ذنب لا حول ولا قوت، فرمایا یہ پڑھتا ہی رہنی تو اللہ نو اپنے کو گھٹ نہ سمجھی۔ تھکے تھک گیا، گھڑی دیکھی بڑا ویلا، اٹھ پاواں گی، سو جاؤ، عشاء دی نماز، پھر سو کے اٹھ کے پڑھنے سے اس ویلے ایک پرانا بیلی جڑا دسدا نہیں، ہاتھ لاؤ تے ٹچ نہیں ہوندا، لاؤ تے نہیں ہلدا، بلاؤ تو نہیں بولدا، رہندا نال ہی ہے، سمجھدے ہو سب سمجھدے ہو، اس میں واقفی ہونی تے نہیں سی چاہیے، وہ جو متھے لگدا ان کی لگی جائے، پرانا واقف ہے، اور اس بھی اس سے نا واقف نہیں ہے، وہ ساڈا واقف ہے، واقف رہندا نال ہی ہے، وہ آستے دے کہندے ہیں کوئی یار لیٹو، تھکے آئے ہیں تو بال بچے سے کمائی کر کے بوٹ تے آپ ہاتھوں کھل دے نہیں، اتنا تھکے ہیں تو لیٹ جاؤ۔ ایتھے خداوندی احکام بندے نو کہندے اٹھو، یہی وقت ہے اللہ دی عطا، اتنے واقعی کے اندر تو تھکے ہیں، اور یا اپنی سوچے گا یا رب کی سوچے گا، یہ فرمان الہی سوچے تو معلوم ہویا کہ تو نے اپنے آپ تو اس کے حکم نے بلند سمجھیا، تے جو اس کا حکم سر تے کھڑا اور بندہ چپ کر کے لیٹ گیا، اتنا بھی تجھے آرام پسند تھا کہ اپنے رب کی خوشی کو گئے تو معلوم ہویا کہ لالچ نیکی دا اور خدا نو راضی کرن دا یہ بندے نو نیکی پر لے جاتا ہے، لیکن نماز پڑھنے اللہ واسطے فائدہ کس کا ہے؟ اپنا تعجب یہی ہے کہ پڑھنے اللہ واسطے فائدہ اپنے واسطے، دنیا ایسی کمائی دسو کہ جڑی کمائی ہوئے دوسرے واسطے تے فائدہ اپنے آپ کو ملے، کوئی کمائی دسو نہ دوے دا فائدہ اپنا، حج کرو تے اللہ واسطے، نماز پڑھو تے اللہ واسطے، مسجد پڑھو تے اللہ واسطے، مسجد بناؤ تے اللہ واسطے، پیچھے ہی اس امام صاحب دے اللہ اکبر اے اللہ واسطے، اور قرآن کھلے تے اللہ واسطے، رستے بنے تے اللہ واسطے، مدرسے بنے تے اللہ واسطے، غریب پالے تو اللہ واسطے، یتیمان دی مدد کی تھی تو اللہ واسطے، اور قرآن تقسیم کی تھی تو اللہ واسطے، یہ سب اللہ واسطے ہے، خدا کے لیے کر رہے ہیں، خدا کے لیے کر رہے ہیں، خدا محتاج ہے ان کا کہ تم خدا کے لیے کر رہے ہیں، تم تو اپنے لیے کر رہے ہیں۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، زندگی جتنی اللہ دے راہ وچ خرچ کرو گے اللہ کو ملے گی، پیسہ جتنا خرچ کرو گے اللہ کو ملے گا، یہ واقعی ٹھیک ہے، عطا خدا کی ہے مگر منفعت آپ کی ہے، عطا اللہ دی، نفع تہاڈا، نماز اللہ واسطے، فائدہ تہاڈا، روزہ اللہ واسطے، فائدہ تہاڈا، حج اللہ واسطے، فائدہ تہاڈا، ارے بندے تو خود ہی اللہ واسطے تو فائدہ تیرا، ایک نماز اللہ واسطے کیوں ہے، روزہ اللہ واسطے، تو خود ہی اللہ واسطے ہے، پڑھیا نہیں قرآن پاک انا للہ، آگے پڑھو، ڈرتے کیوں، خطرہ نہیں ہے کوئی، اس ویلے کوئی خطرہ نہیں،
انا للہ راجعون. یہ ساری میں یاد ہے. پڑھ دے کڑے ویلے بندہ ٹر پہ تو دوسرے پڑھ دے انا للہ. اپنی غلطی کرتا انا للہ ہاتھ ادھر ہی مارتا انا للہ و انا الیہ راجعون. اساں اتھے ہی رہنا تو جا اللہ والے. سبحان اللہ. تو مفہوم ہے کہ انا للہ ہے. تم تنہا ہی جا رہے ہو کیا؟ ہم سب اسی کے صرف موت کے وقت اس واسطے زندگی بچ اس نال وعدہ کرو کہ ہم تیرے لیے ہیں تاکہ موت آسان ہو جائے. سبحان اللہ. چلتے پھرتے وعدہ کرو کہ ہم اس کے لیے ہیں تاکہ جینا آسان ہو جائے. کھاتے پیتے اعلان کرو کہ ہم اس کے لیے ہیں تاکہ سونا جاگنا مسرور ہو جائے. ہر بات منسوخ کرو اللہ کی طرف تاکہ نیکیاں وچ الفت پیدا ہو جائے, موت آسان ہو جائے. جب سمجھو گے نا کہ ہم اس کے لیے دنیا جینے نہ دنیا والے واسطے سرانے وہی اپنے ہی کھلوتے ہیں. جس میں بندہ دنیا چھوڑ رہا ہے تو جس نال پیار ہوتا ہے سرانے وہی کھلوتے ہوتے ہیں. جس نے بندہ آکے انا للہ و انا الیہ راجعون, میں ہے ہی اللہ واسطے تو جانا بھی اسی کو ہے. موت آن لگے تو اللہ اپنے سرانے بندے سے سرانے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. سبحان اللہ. لہذا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اپنے مالک کے لیے وقف کرو تاکہ قبر کا تیسرا ساتھی طاقتور ہو جائے, اللہ راضی ہو جائے. میرے اور تمہارے گناہ خدا معاف. حاجی نذیر صاحب محترم میں نے فرما رہے سن ہوتے کہ ہم تو بے شک فارغ ہو گئے, پانی شانی سو پی لیا, بعد دو چار گلا سو کر لیا, جاؤ ساری طرف اجازت ہے مگر پھر جمعہ اتھی آ کے واپس پڑھنا ہے. انہوں نے اس ادا وچ اتنی محبت سی کہ میں اس وقت تھا سوچنا کہ جمعہ ان کے ساتھ مل کے پڑھنا ہی چاہیے. لیکن انشاءاللہ رب راضی ہوئے تھے 4 مہینے تو بعد. اتنے تک خدا کرے چمن سلامت رہے, یہ باغ آباد رہے, کلیاں کھلیاں رہن, پھول مہکدے رہن, فوار نور دی وسدی رہے. اور اوس آپ جی تریل آپ دے اوس تریل اے نور دی اے رحمتان دی دلان تے دماغ تے روح نو دھوਣ والی تریل جڑی ہے وہ اترتی ہے. اور اے تساں اکثر دیکھا اسی کہ تہاڑی کدے اوس نہیں پئی. کیا خیال ہے؟ تو ساڑھے تجربے سے زیادہ ہے نا. تہاڑی نہیں اوس پہ, لو ہو جائے تو اوس نہیں پہ, سورج چڑھ جائے تو تریل نہیں گرتی, اندھیرا ہو جائے چند بھی نہ بولے, چڑھ جائے, برسات کا موسم ہوئے, رات ہوئے, تریل شروع ہو جائے. اور یہ وسدی نہیں گردی ہے, آستے جی اتر آندی ہے. دستی نہیں کپڑے تو سیڑ جاندی ہے, دستی نہیں داڑھی سیر بال کپڑے تو بالکل سیڑ جاندی ہے. سجے آتا ہے بندہ, سجے گلیا بارش نہیں بندہ سجے آیا, دستی نہیں اپنا کام کر جاندی, بول بھی نہیں تو اوج کے رکھ دیں ہے. پچھلیاں راتاں دی کمائی وہ جڑی اس ویلے اس نور دی وسدی ہے, دستی نہیں لیکن روح تو کے چلتی. اس لیے موسم اچھا ہے, پچھلیاں راتاں دے وچ جڑی اوس وسدی ہے سارے جہان واسطے. اس ویلے جڑا جا کے اپنے حد تو باہر نکلیا اس تے اوس پہ گئی. جس طرح بستر چوں نکلو تے سجدے بندہ کرے, اب جس طرح کمرہ کھول کے باہر نکلو تے کپڑے سجدے, اس طرح بسترے چوں باہر نکلے سجدہ کرو تے روح تے دل سج جاندی ہے. یہ دنیا خدا دے اس نور دی اوس میرا وقت ملے سر دنیا واسطے بھی لیکن دین واسطے. اپنی دنیا کو دین بناؤ تاکہ دنیا کسی ویلے بھی تھوڑے پیراں وچ لغزش نہ لیا سکے. حسب وعدہ کوئی گلاں زیادہ ہو گئیاں, 2 منٹ میں فالتو لے لیں. یہ تھوڑے یاد کی وجہ نہ 3 دفعہ 4 دفعہ مل کے میرے نال اللہ دے ذکر دی 1-2 ضرباں دل تے لاؤ, دعائے خیر کریے. اٹھ میں تھوڑے کول اجازت کے نہ تساں بھی اپنی مصروفیات ہو سن. میرے بات تسی ذکر کرنا
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اگلے سال اس کا انشاءاللہ افتتاح ہوئے گا. بڑا خوبصورت افتتاح. میرا خیال ہے، آرزو ہے، میری چاہت ہے اور میری ایک تمنا ہے اور اللہ دی بارگاہ بھی التجا ہے، نبی پاک کے صدقے نہ اللہ دی بارگاہ التجا ہے کہ نئی نسل ایسا عالم بنایا جائے کہ جڑا ہر محاذ پر دین دے دشمن دا کھلے دل نال مقابلہ کر سکے. سبحان اللہ. عربی انگلش ان زبانہ میں دینیات اور دنیا دا علم، خالی دینیات نہیں، دنیا دا علم بھی، اور صرف دنیا دا علم نہیں، دین دا علم مکمل طور پر پڑھائے. ذہین قابل بچے انہاں وچوں کوئی بچے 2-4 تیار کرو، ہر ٹاؤن وچوں 1-2 بچے مل جان. میں چاہنا کہ انہاں تے تھوڑی جی محنت کی جائے تاکہ وہ اتنے جس قدر پاکستان اور ہندوستان دے علماء اس ملک وچ کام کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہزار آفرین ہے کہ وہ رات دن اللہ دا دین اتنے دوستان پڑھا رہے ہیں، بچیاں نو سکھا رہے ہیں، بڑیاں نو سجدے کروا رہے ہیں، چھوٹیاں نو سجدے دی اٹکلاں دس کے خدا دے پاسے توجہ دلا رہے ہیں. کہ ظہیر نصیب یہ انہوں نے بخت کہ بجائے اس کے کہ وہ فیکٹریاں میں جائے کام کریں، اللہ نے انہوں کو اپنے گھراں بٹھا کے اپنے دین کا کام شروع کروا. یہ انہوں نے بخت. خداوند تعالیٰ اس پر استقامت دے اور علماء پر صد قابل تعریف اور قابل احترام جنہوں نے دین کی خدمت کے ٹھیکے اٹھائے ہوئے. ہر انسان کی ایک نہ ایک آرزو ہوتی ہے، لیکن انہوں کی آرزو یہ ہے کہ اسی اللہ کے دین اور اچا کر سکیں. یہ جہاد ہے، یہ بڑی ہمت ہے. میں چاہنا کہ اس قسم کے بچے اچھے ذہین قسم کے ملن. ایسے سارے پنجاب کا اور آزاد کشمیر کا یہ رواج ہے کہ جڑا بچہ سبق نہ پڑھے کاجے کھاڑے گھر ہی پھانڈے پڑھنا یا اکھاں نہ ہون یا لتاں نہ ہون تو سب حوالے کرے اندر حافظ قرآن بناؤ، دین کی خدمت کرے گا. دین کی سخت الفت ہے. جڑا ول سیاح اس پبلک اسکول ہی بھیجتا کہ جڑا کسی جو آ رہی ہے موئی سال والے کر. دین کی خدمت ہمارا فرض ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جڑے کسی جو بھی نہیں انہوں نے کول رکھو تو جڑے کسی جو بھی انہوں نے میرے والے تقریباً تھوڑا جا کوئی فرق آنا چاہیے. ایک تو یہ گل ہے. دوسری گل یہ ہے کہ تسی لوگ جڑے صاحب نصاب اور زکاتاں ادا کرتے ہو، یہ گل ضرور ہے کہ اپنے خیر شکار مت بنو، محتاج مت خدمت کرو انہوں نے. لیکن ایک ایسا پروگرام جس کی انسانیت کی تعلیم، جتنے دین کی خدمت کا عنصر غالب ہوئے اور جتنے تھوڑا مال لگن تو بعد دین کی خدمت زیادہ ہو سکے اور انسانیت کی خدمت اور انسانیت کی تعمیر ہو سکے کہ آگے وہ انسان جا کے چمکتے چراغ بن کے ایک انسان کی زندگی کی شاہراہ روشن کرن. اجر عظیم ہے، زیادہ ثواب ہے، زیادہ ثواب ہے، زیادہ ثواب ہے. اتنے کوئی اسپانسر سکیم بھی شروع کی ہوئی ہے. میں صرف تم ایک پیغام دینا کہ اس کے پیش نظر اس علاقے کے جتنے دوست ہو جنہ کی طبیعت کرے کہ میں مسکین، یتیم، بے سہارا بچیاں
سالانہ مد زکات اور بمد زکات بمد فطرانہ دیگر منتھا جی وہ پیسہ کٹھا کر کے میں ایک بچے دی سال دی فیس دے کے اس بچے نو پڑھاواں تاکہ وہ جوان ہو کے دین دا کام کرے اور جت عرصہ وہ زندہ رہے گا ثواب سانو ساڑے ماں باپ کو ملتا رہے گا. چلتا پھرتا رجسٹرڈ ثواب معقول ثواب اس تو بہتر کوئی ثواب نہیں ہو سکے تو ایک بچہ تسی مخیر حضرات جڑے ہو یہ اسپانسر کرو تاکہ اپنے والدین نو ثواب بخشو اپنے آپ نو اپنی بیویاں نو اپنے بچیاں نو اپنی ماں نو اپنے باپ نو اپنے ساس نو اپنے سورے نو اپنے نانے نو اپنے نانی نو اپنے دادے دادی نو ثواب بخشو تاکہ خدا ان پر جنت کے دروازے کھولے. 225 پاؤنڈ اصل رکھیا سال دا خرچہ اور اس تو کم خرچہ شاید کوئی نہیں. اس خرچے تعلیم دے سکتا جسی چارپائی بھی ہوئے بستر بھی ہوئے لائٹ بھی ہوئے ہیٹنگ بھی ہوئے ایٹنگ بھی ہوئے لائٹنگ بھی ہوئے جسی درس بھی ہوئے تدریس بھی ہوئے کھیل بھی ہوئے میڈیکل بھی ہوئے صفائیاں بھی ہوئے روٹی بھی ہوئے چاہ بھی ہوئے گوشت بھی ہوئے فروٹ بھی ہوئے استاد بھی ہوئے نال کتاباں بھی ہوئے دین بھی ہوئے دنیا بھی ہوئے تو سال دے 225 پاؤنڈ ہو چھوٹے معمولی خرچہ بہت معمولی. اس خرچے پر کم از کم میں بیان کر رہے ہیں اس پر 3,500 کا خرچہ ہے لیکن اصل ہے انگلستان تو اسپانسر کرنے والے صرف 225 پاؤنڈ پورے سال دے رکھے. اس واسطے جتنے بھی دوست ہو اپنی تنظیم کے تحت بچے اسپانسر کرو جو یتیم مسکین غریب بچے انہوں کی کفالت کرو اور جو تھوڑے پڑھے لکھے کھانے پیتے صحیح بچے 12 سال کی عمر تو اوپر ہو اوپر تو مراد نہیں کہ بالکل ہی جڑا تھوڑے کمے کا نہیں راتی لبدا ہی نہیں تو میرے والے کرنے بالکل ہے جی کو والے جا ہوئے جڑا جساں گھر دا بوہا بھی صحیح ہوئے یہ اگر تسی دے سکو تو بڑی چاہیے. میں جدوں دوبارہ آواں گا جی تیار رکھو ذہن پھر تھوڑے کو اس شہر وچوں نمائندگی ہونی چاہیے یونیورسٹی کے اپنے اپنے نام کے ذہنی طور پر تیار رکھو اپنا. میں صرف اتفاق کرنا دوسرے موقع جلسہ خوبصورت ہوئے گا یہ پتہ چلا کہ شاید اسپانسر سکیم ہوئے تھے نہ ہی آن لیکن تسی دوسرے نو نہ دسیو تاکہ میں کٹھے نہ بڑھتے صحیح نہ. سبحان اللہ. اللہ میرے اور آپ کے گناہ معاف. یونیورسٹی کے لیے تمام حضرات اپنی دعاؤں کو میں اس کی کامیابی کے لیے دعائیں فرماتے رہنا. بالخصوص ہمارے علماء کرام بالخصوص یہ تمام اپنی شرکتوں میں یونیورسٹی کو جگہ دیں اور آپ تمام دوست دعاؤں میں یونیورسٹی شامل رکھیں تاکہ میرا خواب پورا ہو جائے. دعا فرمایا اللہ سن دین و دنیا کے برکت عمرہ میں برکت نیکیاں میں برکت مال میں برکت جان میں برکت تھوڑے ایمان میں برکت تھوڑے گھریلو سکون میں برکت تھوڑیاں اولاداں نو خدا تھوڑا تابعدار ہے اللہ انہوں دیندار فرمائے تسانو تساڑیاں اولاداں دیاں چولیاں وچ خدا دنیا رکھے دل روح دماغاں وچ خدا اپنا اور اپنے پیارے محبوب پاک علیہ السلام دا عشق نصیب فرمائے. اللہ تھوڑیاں مشکلاں آسان بیماراں نو شفا دکھ درد وچ مبتلا نو اللہ سہولت عطا فرمائے جنہاں دے گھر ویران خدا انہاں گھراں نو آباد فرمائے جڑے دل غافل ہو گئے خدا انہاں بیدار فرمائے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے حال پر فضل و کرم فرمائے. فقد امری اللہ تاریخ گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 1000 سے زائد مختلف موضوعات پر علماء اکرام کی بصیرت افروز تقاریر قراء اعظام کی آواز میں تلاوت کلام پاک نعتوں اور دلچسپ مناظروں کے آڈیو اور ویڈیو کیسٹس دستیاب ہیں. پٹواری اشعار قوالیوں کی کیسٹ اور اس کے علاوہ قاری محمد اشرف سیالوی کی کیسٹیں پورے UK میں صرف ہمارے یہاں ملیں گی. تاریخ گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 10 کارلائل روڈ نزد حنفیہ مسجد بریڈ فورڈ آرٹ. ٹیلی فون 480327 اور 775721.